अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अक्टूबर 2020 है। लाहौर में ओराइन ट्रेन का इफ्तिताह हो चुका है। माशाल्लाह ये मंसूबा बहुत अच्छा है। मैं सब लाहौर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। घंटों का सफ़र मिनटों में वो लोग तय कर लिया करेंगे और एक जदीद रेलवे सिस्टम लोकल उनको मुयसर आया। तो आज से पहले मैंने देखा ये था कि ये हुक्मरान जो है इनकी सोच बहुत महदूद होती थी। कोई भी अच्छा काम कोई एक अगर हुकूमत का सरबराह करता है और हुकूमत बदलने के बाद उसके अच्छे काम को या तो रोक दिया जाता, पाया तकमील तक नहीं पहुँचे दिया जाता, या अगर वो पहुँच गया है तो कम से कम उसका नाम बदल के अपने नाम पे नाम रखना ज़्यादा अच्छा समझते थे। ये हुकूमतें जो थी ये पॉइंट स्कोरिंग यानी कि वोट लेने के लिए काम करती थी। किसी को ये नहीं था कि आवाम के लिए क्या बेहतरी है। आप कराची का हाल देख लें कि कचरा इसलिए शायद नहीं उठ रहा कि किसी एक जमात को वहाँ से वोट नहीं मिले और वो फंडिंग नहीं कर रहे। तो अब ये जो बात है ये आवाम के लिए, आवाम का पैसा आवाम पे इस्तेमाल नहीं करना, उस जगह इस्तेमाल करना है जहाँ से आपको वोट मिले। तो ये सोच जो है ये यकसर बहुत बुरी सोच है। आपको पाकिस्तानी, आप किसी भी पार्टी से हैं तो पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के रुपए से काम कर रहे हैं, तो अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, वोट लेने के लिए काम ना करें। बहुत से हॉस्पिटल जो एक जमात शुरू करती है अपने दौर इक़्तिदार में, अगर वो पाए तकमीलता नहीं पहुँचे तो आइंदा आने वाली जमात उनकी फंडिंग रोक देगी। वो बिल्डिंगें बनी होंगी उनको कंप्लीट नहीं किया जाएगा और वो अवाम का करोड़ों अरबों का सरमाया बर्बाद हो जाएगा। अब ये तो एक बहुत बुरी आप सोच, ये ऐसी सोच है जिसे बदलना चाहिए। तमाम लीडरों को चाहिए कि बदले। अगर एक मंसूबा एक शख्स ने, पीपल पार्टी वाले एक मंसूबा स्टार्ट किया है, मंसूबा बहुत अच्छा है, और फिर नून वाले आ गए, उन्हें चाहिए कि उसको कंटिन्यू रखें क्योंकि वो आवाम के लिए है, कंटिन्यू रखे। और फिर नून लीग वाले भी चले जाते हैं, कोई तीसरी जमात काफ लीग वाले आ जाते हैं, उनको चाहिए कि उसे कंप्लीट करें ताकि उसके समरात आवाम तक पहुंच सके। क्योंकि जितने भी मंसूबे हैं उनमें आवाम की बेहतरी आप मलहूज़ से खाता रखेंगे तो जो है नतीजा भी अच्छा निकलेगा। लेकिन जस्ट अगर पॉइंट स्कोरिंग और वोट लेने के लिए अच्छे काम करने हैं तो वो बहुत महदूद पैमाने पे होंगे और आवाम का बहुत ज़्यादा सरमाया भी इन लड़ाई झगड़ों में बर्बाद होता रहेगा। तो आपने देखा कि रेलवे ट्रेन जो लाहौर में बनी है, अल्लाह करे ये मंसूबा बहुत कामयाब हो। लेकिन देखना ये है कि लाहौर में एक वक्त था जब डबल डेकरें चला करती थी, डबल डेकर बस होती थी, दो मंजिला बसें होते कहते थे। और गिरदोनवा के जो शहर है उनके लोग जब लाहौर में आते थे तो वो फ़ख्र समझते थे कि हम डबल डेकर की ऊपर वाली मंजिल पे बैठ के ना सफ़र करें। लेकिन रफ्ता रफ्ता वो बसें ख़त्म हो गई। फिर गवर्नमेंट की बसें जो चलती थी रफ्तार वो भी ख़त्म हो गई। ये किधर जाती है? फिर एसी बसें आई जिनमें एसी लगे हुए थे। रफ्ता रफ्ता एसी उन अफसरान के घरों में चले गए और बसें जो है वो रफ्ता रफ्ता उनका नामो निशान मिट गया। रहा तो क्या रहा सड़कों पे? वैगनें, प्राइवेट लोगों की बसें जिनके छतों पे लोग सफ़र कर रहे हैं, वैगनों में जिसकी बुलंदी 4 फुट है और सवारी जो है वो 6 फुट की है। जब वो एंटर होती है तो उसे वो कमान की तरह स्टेशन से शाहनूर तक अगर उस वैगन में सफ़र किया है तो शाहनूर पे उतर के ना तो आधा घंटा टेढ़ा ही चलता रहेगा, लोग समझे ये को पुब्बा है। तो ये इस तरह की जो है ट्रांसपोर्ट ये क्यों चलते रहते हैं, क्यों कामयाब है? कराची में आप देख लें जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो प्राइवेट है,
وجہ یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً 70% یہ جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے یہ پولیس والوں کی ہوتی ہے، ان کے مالکان پولیس افسران ہوتے ہیں، اور باقی 30% جو ہے وہ جو گنڈے موالی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، جو لڑنا بڑنا جانتے ہیں، ڈان قسم کے، ان کی ہوتے ہیں۔ اب کوئی شریف آدمی ٹرانسپورٹ کا کام پاکستان میں نہیں کرتا، نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے جب بھی کوئی گورنمنٹ کا اچھا منصوبہ آتا ہے جو ان کے رستے میں ریکارڈ بنتا ہے، تو رفتہ رفتہ یہ مافیا اس سارے منصوبے کو ناکام کر کے افسران کو پیسے دے کے، رشوت دے کے، جس طرح بھی ہاتھ کنڈے استعمال کر کے، ایم پی ایم این ایس کو خرید کے اس منصوبے کا بیڑا گرک کر دیتے اور عوام کا بھلا نہیں ہونے دیتے۔ اب میری دعا ہے کہ جب یہ نیچے جو چلنے والی ٹریفک ہے، یہ مافیا جو ہے یہ اتنی طاقتور نہ ہو کہ اورنج ٹرین ہی ختم ہو جائے، اس کا کسی طریقے سے بیڑا غرق کر دے کہ وہ چل ہی نہ سکے۔ گورنمنٹ کی بسیں جب بنتی ہیں چلتی ہیں تو رفتہ رفتہ وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پرائیویٹ مافیا دن دن پھلتا پھلتا رہتا ہے، اس سے ٹریفک زیادہ ہونے سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آواز زیادہ ہوتی ہے، اندھا دھند ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ آلٹرنیٹ عوام کے پاس ہو تو کتنی اچھی بات ہے، لیکن یہی بات ہے کہ اب اللہ کرے اس منصوبے کو نظر نہ لگے اور یہ چلے۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو اورائن ٹرین کا منصوبہ تھا یہ پچھلی دور حکومت میں سٹارٹ کیا گیا، شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ان کے دور حکومت میں یہ منصوبہ سٹارٹ ہوا، قطع نظر اس کے کہ آپ یہ کہہ لیں جی انہوں نے پیسے کھا لی، یہ جو کیا ہے انہوں نے معاہدہ چین کے ساتھ، اس میں سے جی کوئی کپلا ہوا ہوگا۔ جی اگر ایسا کوئی ہے تو آپ انکوائری کر کے کیس بنائیں، ان کو اندر کریں، لیکن جب اس کا افتتاح ہوا تو چاہیے تھا جس لیڈر نے یہ منصوبہ شروع کیا اور جس کے دور حکومت میں پایہ تکمیل کو پہنچا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب اور عثمان بزدار صاحب، ان دونوں کو وہاں بلایا جاتا ہے، یہ دونوں افتتاح کرتے، ایک نیا دور شروع ہوتا، عوام دیکھتے کہ ایک حکومت کی جانب سے ان کے منصوبوں پہ کوئی زد نہیں آئے گی، ان کے منصوبے چلتے رہے گے، یہ آپس کی لڑائی میں ہمارا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ تو میرے بھائی اگر ایسا کرتے، عثمان بزدار صاحب ان کو جیل میں سے بلاتے اور کہتے کہ انیگریشن میں آپ بھی شامل ہو، کیونکہ یہ منصوبہ آپ نے سٹارٹ کیا، میں نے ختم کیا، وی آر بوتھ ونرس، تو ایک نیا دور سٹارٹ ہو جاتا۔ اور ایک تیسری بات جو ہے کہ آج تک شاید کسی بھی حکومت کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ جو لینڈ مافیا ہے، زمین پہ جو مافیا ہے، اس کو قابو کر سکے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ادھر لاہور میں بھی لوگوں نے جگہ جگہ تجاوزات کی ہوئی ہے، قبضے کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک بحال ہے، سڑکیں تانگ ہو گئی ہیں، گلیاں تانگ ہو گئی ہیں، بارش ہوتی ہے، نالوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پانی کا نکاس نہیں، پارکس جو ہے ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کراچی میں ہے، ٹھیک ہے، وہاں جو سرکولر ریلوے اب بحال ہو رہی ہے، اس کی لائن کدھر گئی، وہ انجن وہ سب کچھ غائب ہو گیا، اس لیے کہ پرائیویٹ جو ہے لینڈ مافیا اور ٹرانسپورٹ مافیا، ان کے گھر جوڑ سے وہ اگر ٹرین چلے گی تو آدھا بزنس جو ہے وہ ٹرین لے جائے گی، تو ان کے جو ہے اس میں کمی واقع ہوگی۔ لہٰذا ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ ایسے اسٹرانگ سٹیپس اٹھائے کہ کوئی بھی عوام کی بہتری کے راستے میں اگر آئے تو اس کا پتہ صاف کر دے۔ اب میری دعا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اورائن ٹرین چلے گی اور لاہور والے اور بلکہ پاکستان سے تمام ادھر آنے والے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ حادثات جو نیچے سڑکوں پہ ہوتے تھے رش آف ٹریفک کی وجہ سے، وہ ان میں کمی آ جائے گی، اور اللہ پاک ہم سب کو
یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اچھے اچھے منصوبے بنائیں، حکومتیں چینج ہوتی رہے، منصوبے ڈیڈ نہ ہو، منصوبے چلتے رہے. کیونکہ یہ ادھر پنڈی میں وہ جو ہے آپ نے شیر شیح صاحب، وہ کئی دفعہ گلا کرتے ہیں جی میرا یہ منصوبہ حکومتیں چینج ہو گئی، وہ آدھے کے آدھے ہے. تو یہ کسی حکومت کا خاص اپنا منصوبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عوام کے لیے ہونا چاہیے. اسے اٹ مسٹ بی کمپلیٹڈ بائی اندر پرسن. اسے پوائنٹ اسکورنگ کے لیے بند نہیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ تمام پاکستانی عوام جو ہے وہ بھی اپنے اپنے ایریاز میں اپنے ایم پی ایز، اپنے لوکل جو ہے ایجنٹس پولیٹیکل، ان کو مجبور کریں گے کہ بھائی جو منصوبہ ہے اسے رہنے دے. نام کو چھوڑے کہ یہ پیپل پارٹی نے سٹارٹ کیا تھا اور نون لیگ پہ ختم ہو رہا ہے، یا کاف لیگ پہ ختم ہو رہا ہے، یا عمران خان صاحب پی ٹی اے پہ ختم ہو رہا ہے. لیٹ اٹ بی کمپلیٹ. اسے مکمل ہونے دیجیے. عوام کے پیسے سے بن رہے ہیں، آپ کو گھر سے لا رہے ہیں. ایک ہوتا کیا ہے، یہ پل ہے، یہ کسی کے نام کا ہے، اے بی سی کے نام کا پل بنا دیا. تو کیا وہ اے بی سی نے گھر سے پیسے لائے تھے؟ یہ تو عوام کی چیزیں ہیں. عوام اگر نام دینا ہے آپ نے، بعد میں کوئی کمپلیکیشن ہے تو عوام کے عوامی نام رکھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جیسے اورائن ٹرین ہے، اگر اس کا نام بٹو ٹرین رکھ دیا جائے یا عمران خان ٹرین رکھ دیا جائے تو یہ کمپلیکیشن کا باعث بن سکتا ہے. اورائن ٹرین دیٹس گڈ. آپ نام ہی ایسا رکھیں جو بعد میں تنازع کا باعث نہ بن سکے. جیسے بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم. اب یہ کوئی بے نظیر صاحب کے گھر کا مال نہیں، ان کے جو اربوں ڈالر پڑے یا تو ان میں سے تقسیم کرے نا، تو بے شک اپنا نام لگا لیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو عوام کی فلاح بہبود کے لیے چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ان کا نام پرسن نام نہیں ہونے چاہیے، ان کے عوامی نام ہونے چاہیے تاکہ کسی کو کوئی یہ نہ. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیڈر 1 روپیہ لگانے سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم روپیہ خرچ کر رہے ہیں، عوام کا نہیں سمجھتے. ورنہ عوام کے نام پہ یہ اسکیمیں چلیں، قائد اعظم صاحب کے نام پہ یہ اسکیمیں چلیں، ہمارے جو پرانے لیڈران ہیں ان کے نام پہ چلیں. تو لیکن یہ سوچ جو ہے یہ بھی بدلنی چاہیے. امید ہے کہ جو ہے میرے سننے والے بہن بھائی اگر وہ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں تو وہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے لوگوں سے شیئر کریں گے، ان سے کہیں گے، ان کو مجبور کریں گے کہ بھائی اگر کوئی گلیاں بن رہی ہیں اور پیپل پارٹی کو وہ چلی جاتی ہے تو نون کی حکومت آ گئی، کاف کی آ گئی، بے کی آ گئی، جس کی بھی آ گئی، وہ اسے کمپلیٹ کرے. وہی نہ چھوڑ دے کہ جی یہ کریڈٹ ان کو جائے گا. جانے تو کریڈٹ کیا چیز ہے؟ پاکستان عوام کی بہتری کے لیے آپ کام کریں، اسے کمپلیٹ کریں. ہاسپٹل بن رہا ہے اسے کمپلیٹ کریں، اسکول بن رہا ہے اسے کمپلیٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے تو اپنے اپنے ایریے میں یہ بات جو ہے وہ شیئر کریں. اللہ آپ کی حفاظت کرے، گرد و نواح کا دھیان رکھیں، اپنا خیال رکھیں. پاکستان ترقی کر رہا ہے، انشاءاللہ ترقی کرے گا، کیونکہ جو مایوسی ہے وہ گناہ، اور ہم کو اللہ پہ یقین ہے. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. پاکستان پائید آباد، پاکستان زندہ باد.